7 اکتوبر 2023 سنیچر کے دن غزہ کی پٹی سے فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 300 افراد کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے جوابی کارروائی کے دوران بمباری کی، جس سے 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے دن حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق کم از کم 3000 راکٹ، جبکہ حماس کے مطابق 5000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر اچانک داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کے علاوہ پیراگلائڈرز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد اور کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستی قیام عمل میں آئے، تاہم فلسطین برطانیہ کے تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبوں کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے، انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کے پرجوم کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اب بات یہ ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں؟ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا علاقہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑائی میں ہے۔ غزہ کی پٹی میں سرحد کا جو 7 کلومیٹر حصہ ہے وہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں، تاہم حماس تک ہتھیار نہیں پہنچنے دیتے۔ ناظرین، دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم ہاتھ ہے۔
تاہم یہ جو علاقہ غرب اردن ہے اس میں 86% فلسطینی ہیں جبکہ 14% لوگ اسرائیلی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 سالوں سے ان کی آبادیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیلیوں پر ہزاروں راکٹ داغے اور کئی حملے بھی کیے۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اب حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسرز موجود ہیں اور ان کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے اصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاستیں کی سرحدیں جو ہیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بس رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد فلسطینی موجود ہیں جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے جذبات کے علاوہ دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طہا احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے